دوستوں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اگر فیملی سوٹ ہو، سوٹ فار مینٹیننس، تو اس میں انٹرم مینٹیننس کو فکس کرنے کے لیے عدالت کن کن چیزوں کا خیال کرتی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر انٹرم مینٹیننس زیادہ ہو جائے تو ہسبینڈ کے لیے کیا ریمیڈی ہے ریسپونڈنٹ کے لیے کہ وہ اس کو کم کرا سکے، یا اس کو چیلنج کرنا ہے تو کہاں پہ کرنا پڑے گا، اس کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرم مینٹیننس کو جو اگر فکس کرنا ہے، یعنی جب سوٹ فائل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد WS ریٹن سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ انٹرم مینٹیننس فکس کرتی ہے آن دی اپلیکیشن۔ موسٹلی پلینٹف جو ہے اپلیکیشن ساتھ ہی فائل کرتا ہے، نہ بھی ہو تو پھر اس کو جو ہی انٹرم جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے وہ اگر آ جاتی ہے تو اس کو فوراً بعد اپلیکیشن انڈر سیکشن 17A فیملی کوڈ ایکٹ کے تحت جو ہے یہ اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے کہ انٹرم مینٹیننس جو ہے وہ الاؤ کیا جائے، پھر انٹرم مینٹیننس کوڈ الاؤ کرتی ہے۔ اب اگر وہ کن چیزوں کو سامنے رکھ کر انٹرم مینٹیننس الاؤ کرتی ہے، اور اگر کوئی کچھ ایسا ہو جاتا ہے، یعنی ریسپونڈنٹ کو وہ سوٹ نہیں کرتا، ریسپونڈنٹ کہتا ہے کہ جی ہمیں یہ جو ہے زیادہ ہو گیا ہے، یا پلینٹف کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت کم ہوا ہے، تو پھر ان کے لیے کیا ریمیڈی اویلیبل ہے۔ تو جیسا پہلے عرض کیا ہے کہ فیملی کوڈ ایکٹ کے تحت سیکشن 17A فیملی کوڈ ایکٹ کے تحت یہ انٹرم مینٹیننس کی اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے۔ پھر اس میں جو رولز ریگولیشن ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو فائنینشیل سٹیٹس اس کا ہسبینڈ کا دیکھا جاتا ہے کہ اس نے وہاں اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے، اس کی تنخواہ سیلری دیکھی جاتی ہے، پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے، ادر سورس آف انکم ہے، انموویبل پراپرٹیز ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچے جب پہلے وہاں جب فیملی اکٹھی رہتی تھی تو اس وقت ان کا کیا سٹیٹس تھا، کن سکولوں میں پڑھتے تھے، ان کی فیسیں کیا ہوتی تھیں۔ پھر وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہاں جو انٹرم مینٹیننس فکس کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا وہاں پہ جو سوشل سٹیٹس تھا پہلے جب وہاں وہ باپ کے ساتھ رہتے تھے تو اس وقت وہ کیا تھا، کتنا ایکسپینسز جو ہے وہ منتھلی بیئر کرتا تھا فادر اس وقت، اور جب سوٹ فائل ہوا ہے تو وہ کتنا مینٹیننس اس کو وہاں پہ دینا چاہیے۔ یہ فائنینشیل سٹیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کورٹ اس کا تعین کرتی ہے۔ دوسرا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سیلری کتنی ہے، اور اس سیلری کے حساب سے بھی اس کو جو ہے نا وہ فائنینشیل سٹیٹس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی ادر سورس آف انکم ہے، انموویبل پراپرٹیز ادر ہیں، تو ان سب کو سامنے رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ پھر یہ ساری چیزوں کا تعین جو ہے وہ ڈیپلی نہیں کیا جا سکتا، جو پلینٹف کا سوٹ ہے، جو انہوں نے پلینٹف نے وہاں دیا ہوگا اس کا جو فائنینشیل پروف ہے کہ وہاں اس کی انکم کا پروف، کوئی سیلری ہے اس کا پروف، یا کوئی انموویبل پراپرٹیز کا پروف جو ہے جو پلینٹف نے دعوے میں لکھا ہوگا، اور WS میں بھی اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ ان ساری دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر انٹرم مینٹیننس کا تعین کیا جاتا ہے۔ ڈیپلی اپریشیٹ آف ایویڈینس میں نہیں جایا جاتا، کورٹ اس میں نہیں جاتی کہ پھر اس پہ ایویڈینس لے، نہیں، کیونکہ یہ انٹرم مینٹیننس ہے، اور فائنل جب مینٹیننس کو الاؤ کیا جاتا ہے تو اس میں اپ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، تو لہذا انٹرم مینٹیننس کو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر انٹرم مینٹیننس الاؤ ہو جاتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ یہاں کسی لا میں ان چیزوں کا تعین نہیں کیا گیا، البتہ ہائی کورٹ کے فیصلہ جات، جیسے میں یہاں اس میں بھی کوٹ کروں گا، 2021 MLD پیج ہے 337، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس میں واضح طور پر بہت ڈیٹیل میں یہاں اس کے رولز ریگولیشن بتائے گئے ہیں، اس کو یہ بتایا گیا ہے اس میں کہ کیسے کیا چیزوں کو سامنے رکھ کر انٹرم مینٹیننس کو فکس کیا جاتا ہے، کیونکہ انٹرم مینٹیننس کو فکس کرنے کے لیے
کوئی واضح طور پر قانون موجود نہ ہے. جو 17A فیملی کوڈ ایکٹ کا سیکشن ہے اس میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ انٹرم مینٹیننس فکس کیا جائے گا. کتنا فکس کیا جائے گا, کیسے فکس کیا جائے گا, رولز ریگولیشن کیسے ہوں گے, یہ جو ہے نا ان چیزوں کو وہاں پر مینشن نہیں ہے. پھر اگر کوئی ایگریو پارٹی ہے, یعنی پلینٹف کہتا ہے کہ یہ بہت کم ہوا ہے, تو وہاں پہ ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں جا کر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اگر ہسبینڈ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ بہت زیادہ انٹرم مینٹیننس فکس کیا گیا ہے, تو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں اس کو چیلنج کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی روین نہیں ہوتی انٹرم آرڈر کے خلاف. فیملی کوڈ ایکٹ میں یہ بات ذہن میں رکھیں, نہ روین ہے نہ اپیل ہے انٹرم آرڈر کے خلاف. اس لیے ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں فیملی کوڈ کے انٹرم آرڈر کے خلاف جایا جا سکتا ہے. 2021 MLD پیج ہے 337. میں اس کو ڈسکرپشن میں بھی پورا کیس لا آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ اس کو وہاں سے واضح طور پہ اس کے رول ریگولیشن اور جو بھی ہے اس کو دیکھا جا سکے. آپ خود بھی اس کو لے کر پڑھ سکتے ہیں. تو آج آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ انٹرم مینٹیننس فکس کرنے کے لیے کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.